البقرہ، اور اللہ کے کرم و فضل سے آیت 110 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ وَآقِمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وآتوا، اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وما، اور جو بھی، تقدموا تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی خیر، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، انا بے شک اللہ اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ بھی تم اپنے لیے نیکی کی پونجی پہلے سے اکٹھی کر لو گے، اللہ کے پاس اس کے نتائج و ثمرات موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صالح اعمال بجا لانا، یہ ایسے اعمال ہی ہیں جن کا نتیجہ غلبہ اسلام ہے۔ بس اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر نماز اور زکوٰۃ کی مشق کرو، اور یقین جانو کہ یہ محنت کبھی ضائع ہونے والی نہیں، بشرطے کہ تم نماز قائم کرو، ٹکرے نہ مارو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تاوان نہ سمجھو، نیکی کے اعمال کرو، اس لیے نہیں کہ تم سے نیکی کی گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے اندر صرف نیکی ہی نیکی ہے، اور تمہارے اندر کی برائی اپنی جگہ خالی کر گئی ہے جس میں تم نے نیکی بھر لی ہے، اور برائی کو باہر پھینک دیا ہے، اور اب برائی کے لیے تمہارے اندر کوئی جگہ ہی خالی نہیں۔ ابھی وقت ہے، جس قدر مشقت برداشت کرو گے میدان جنگ میں اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تم میں جوش و ولولہ، عزم ثبات اور استقلال و استقامت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اثار و قربانی کی بنا پر کفار و مخالفین کے مقابلہ میں کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ میں یہی اخلاق کام آتے ہیں۔ تعداد اور سامان حرب کی کثرت کچھ بھی اس کے مقابلہ میں مفید نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ البقرہ میں ہی 249 آیت ہے، کم من فئاتن قلیلۃ غلبت فئاتن کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اللہ تمہارا ایک ایک کام نہایت ہی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی مصلحت چاہتی ہے کہ ابھی جہاد کا حکم نافذ کرنے میں تاخیر ہو۔ قرآن کریم نے صدہا مقامات پر نماز کو مسلمانوں کا اولین فرض قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 32، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی 238 میں فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت کر رکھو، اور خصوصاً اپنی نماز کی جو محاسن صلات کی جامعہ ہو۔ اور ایک جگہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے کام لو، مدد لو۔ اللہ اکبر۔
اس طرح نماز کا ذکر بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ ایک جگہ سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ہم فی صلاۃ خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا والذین ہم صلواتہم حافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس طرح کی بہت ساری آیات ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ یہ تو چند آیات تھیں بطور اشارہ درج کی ہیں، ان کی تشریح انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ علاوہ ازیں کثرت سے آیات مل سکتی ہیں جن میں نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاکید کو اس طرح بیان کیا، وہ بھی سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال انسانی میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کر دینا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا اور کہ 7 سال کی عمر اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہونے کے باوجود نماز ادا نہ کریں تو ان کو سزا دو اور اپنے پاس مت سونے دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو حسب ذیل حکم بجوایا، اور وہ حکم کیا تھا کہ تمہارے جس قدر اعمال و امور ملکی ہیں ان میں میرے نزدیک اہم اور عظیم ترین نماز ہے۔ جس نے اس کی نگرانی کی اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جس نے اس معمولی مشقت کو برداشت نہ کیا اس سے اب کیا توقع ہو سکتی ہے، اور کسی بڑے ملکی کام میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح زکوٰۃ کے لیے بھی قرآن کریم نے مختلف آیات نازل کی ہیں۔ مومنین کی شان میں یہ بیان اس طرح فرمایا ہے کہ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہ گر وہ انبیاء کو ہم نے نیک کردار بنایا تھا، ہم نے انہیں انسانوں کی پیشوائی دی تھی، ہمارے حکم کے مطابق وہ راہ دکھاتے تھے، ہم نے ان پر وحی بھیجی کہ ہر طرح کے بھلائی کے کام سر انجام دیں، نیز نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ سب ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں صغر سنی میں، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہی 28 اور 26 سال کی عمر میں ہی نبوت سے نوازا، اور ان سے اعلان کرا دیا کہ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ ہوں، یہی میرا شعار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے اصولی اساسی میں نماز کا یہی مقام تھا۔ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے سب گھر والوں کو وہ اپنے سب لوگوں کو، گھر والے ہوں یا جاننے والے، سب کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے وہاں ہر جگہ اس سے اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں بلکہ زیادہ جگہوں پر اس کا مفہوم وسیع ہے، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کرنا اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا۔ خصوصاً مکی آیات کریمات میں تو اصطلاحی زکوٰۃ مراد لی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ اصطلاحی زکوٰۃ کا قانون مدینہ طیبہ میں آ کر مرتب ہوا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بناتے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے کہ ان کے دولت مندوں سے لے کر ان سے فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر تاریخ کا یہ اہم فیصلہ